DGFIA نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مختلف ممالک سے 60,000 سے زائد پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے. 60,000 سے زائد. That is a huge number. یہ خبر ایسی ہے کہ دل پر عجیب بجلی سی گری ہے یہ خبر سن کے. سعودی عربیہ 24,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا ہے. یعنی کہ 24,000 بندے کو سعودیز نے نکال دیا, UAE نے علیحدہ لوگوں کو نکالا, ہزاروں لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا. سال سعودی عرب نے 24,000 پاکستانی بھیک مانگنے پر ڈپورٹ کیے. یہ عالمی ساکھ پہ ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے چیز. دبئی نے 6,000, آذربائیجان نے 2,500 پاکستانی. کتنے شرم کی بات ہے, یعنی 32,000 ہو چکے ہیں, 30,000 دو ملکوں نے اور پھر ایک آذربائیجان نے بھی 2,000. یہ بھیک مانگنے پہ ہوا ہے, یہ شرم کی بات ہے پاکستان کے لیے. میں ایز اے پاکستانی خود کے لیے بڑی شرم محسوس کرتا ہوں. یقین جانیے میرا دل دکھ رہا ہے بطور پاکستانی. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 6,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ UAE سے نکالے گئے ہیں. اشکول لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر, کریں تھوڑی دیر اور مہربانی سے تھوڑا اور دے دیں جی, تھوڑا اور دے دیں. What are you? Now you have self-respect. انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہے کہ میرا سر شرم سے جھک گیا ہے. کہ وہ ٹف لائن لینے جا رہے ہیں اگینسٹ دی پیپل ہو آر یوزنگ پاکستان, کہ وہ دنیا میں اس طرح جائیں. پاسپورٹ کو کمزور پاکستان کی عوام نے کیا ہے. پاکستان کی عوام جو ایکسپورٹ ہم نے کی ہے, اور پاکستانی جب باہر جاتے ہیں وہ جس قسم کی حرکتیں کرتے اس کی وجہ سے آپ کا پاسپورٹ کمزور ہوا ہے. لہٰذا یہ دنیا کو بلیم مت کرے اپنے حالات کا, پاکستان خود ذمہ دار ہے اپنے ان حالات کا. یقیناً یہ ایک بہت ہی پریشان کر دینے والی خبر ہے, لیکن یہ کوئی فرسٹ ٹائم تو آئی نہیں ہے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. اور صرف رواں سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 51,000 افراد کو ایئرپورٹس پر آف لوڈ کیا گیا ہے. اعداد و شمار چونکا دینے والے ہیں. وائل وی آر سیئنگ اٹ, میں سوچ رہی ہوں اتنا ہیوج نمبر کیسے ہوا, لیکن سال 2000 اگر ہم بات کریں اسی سال کی تو 24,000 پاکستانی سعودی عرب سے, اور پھر اس کا ذرا مزید بریک ڈاؤن کریں تو 6,000 دبئی سے, 2,500 آذربائیجان سے بھیک مانگنے پر ان کو ڈیپوٹیشن کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ صرف قانون شکنی نہیں ہے بلکہ قومی وقار کے ساتھ بھی آپ کھیل رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. لوگ آپ کے ملک کے بارے میں ایک پرسپشن بلڈ ہے کہ اس ملک سے آنے والے لوگ شاید یہ کاروبار کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کر یہ بھیک مانگیں گے, کوئی ذمہ دار جاب نہیں کریں گے. اس لیے ایسے لوگوں کو ہمارے ملک میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہمارے بوجھ بن جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ قوم جو خوددار کہتے ہیں. بہت سارے ایسے انسیڈنٹس جو کہ باہر ممالک میں, یہی گلف میں ایسے ہوئے, کوئی ڈرائیور ہے اس کو پیسے ملے, اس نے واپس کیا اور وہاں کی انتظامیہ نے اس کے بلا کے اور اس کو اپریشیٹ کیا. ہم نے وہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر کیسے کر لیا. تقریباً 24,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں ان کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا گیا, اور تقریباً 6,000 پاکستانی ایسے ہیں جن کو کہ UAE نے جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا گیا ہے. کہا یہی جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے جو کہ بھیک مانگ رہے تھے سعودی عربیہ میں عمرے یا حج یا اس طرح کے کسی بھی جگہ کے لیے, یا کہہ لیجئے کہ کسی بھی بہانے سے وہ سعودی عرب پہنچتے ہیں یا UAE پہنچتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کام کے سلسلے میں آئے ہیں یا کسی طریقے سے بہرحال ویزا لے کر, اور یہ لوگ جو ہے سعودی عربیہ اور UAE پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں پر یا تو کسی نہ کسی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں لوگ پکڑے جا رہے ہیں یا پھر بھیک مانگتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جا رہا ہے. اب سعودی عربیہ نے اس سال تقریباً 24,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا ہے, اور بات یہی کی گئی ہے کہ جی یہ لوگ بھیک مانگ رہے تھے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 6,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ UAE سے نکالے گئے ہیں, اور ان کے لیے بھی کہا یہی گیا ہے کہ یا تو یہ بھیک مانگ رہے تھے یا پھر یہ کسی نہ کسی کی طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے. یقیناً یہ ایک بہت ہی پریشان کر دینے والی خبر ہے, لیکن یہ کوئی فرسٹ ٹائم تو آئی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی سعودی عربیہ, UAE اور کئی گلف کنٹریز اس قسم کی بات اور شکایت پاکستان کو کرتے رہے ہیں. اس بار سننے میں یہ آیا ہے کہ اسلام آباد کو, یعنی کہ اسلام آباد کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اچھے سے انہوں نے وارننگ دی ہے سعودی عربیہ نے, اور کہا ہے کہ جی آپ اس قسم کے لوگوں کو روکیے, اور ورنہ ہم یہاں پر یعنی کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنی طرف اور UAE جو ہے وہ بھی دونوں ہی جگہ پر جو ویزا کی فیس ہے یا جو ویزا ریسٹرکشنز ہیں ان کو بہت زیادہ سخت کر دیا جائے گا, اور آسانی سے پاکستانیوں کو جو ہے ان جگہوں کے ویزا نہیں ملیں گے. یعنی اگر کوئی UAE جانا چاہتا ہے
تو اس کو بھی ویزا لینے میں کافی جو ہے وہ مشکل پیش آ سکتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی سعودی عربیہ جانا چاہتا ہے, چاہے وہ جاب کے سلسلے میں ہو, چاہے حج عمرہ ہو, کچھ بھی ہو, اس کے لیے پاکستانیوں کو بھی آسانی سے ویزا جو ہے وہ اب نہیں ملا کرے گا. لیکن یہ بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستانیوں کی یہ حالت جو خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے, ہم نے تو کبھی نہیں سنا, یہاں تک کہ بچپن سے اگر ہم بات کریں, اور ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی اس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے بھکاری جو ہیں وہ کسی جگہ سے پاکستانی بھکاری پکڑے گئے ہوں, یا ان کو وہاں پر پایا گیا ہو کہ وہاں پر پاکستانی بھیک مانگ رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیشہ سے تھوڑے بہت لوگ جو حج عمرے کے لیے جاتے تھے پاکستانی, وہ بتاتے ضرور تھے کہ وہاں پر جی کچھ پاکستانی جو ہے وہ بھیک مانگ رہے تھے, یا کچھ پاکستانی کہتے ہیں کہ جی ہم عمرہ حج کے لیے آ گئے ہیں, اب ہمارے پاس واپسی کا ٹکٹ نہیں ہے, یا کوئی اور بات اس طرح کی جو کی جاتی ہے وہ کر کے کئی پاکستانی جو ہیں وہ دکھائی تو دیے اور لوگوں نے دیکھا. لیکن اتنی بڑی تعداد کے ایک سال کے اندر 24,000 کے قریب لوگ اور UAE سے 6,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے نکالے گئے ہیں, اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. مطلب یہ تعداد کم ہونے کے بجائے یہ نمبرز جو ہیں وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ نمبرز جو ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ پاکستانی بیکاری جو ہے وہ ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں. لیکن کیا یہ حالت جو ہے وہ صرف ان لوگوں کی ہے جو یہاں پر غریب رہتے ہیں, یا کہہ لیجیے جن کے پاس جاب نہیں ہے, یا اور طرح کی جو فائنینشیل کرائسس میں جو لوگ ہیں, کیا یہ وہی ہے؟ نہیں. پاکستان کی اس وقت اگر ہم گورنمنٹ کو بھی دیکھیں, یا اس سے پہلے کی گورنمنٹس کو بھی اگر ہم دیکھیں, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو, یا اور کئی دوسرے بہت سے لوگ, ہمیشہ سے ان کو یہی دیکھا ہے کہ کبھی یہ سعودی عرب سے پیسہ مانگتے ہیں, تو کبھی یہ ورلڈ بینک IMF کے سامنے ناک رگڑتے دکھائی دیتے ہیں, تو کبھی یہ جا کر چائنا کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے کچھ پیسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب ملک کے حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ 24,000 بندے کو سعودیز نے نکال دیا, UAE نے علیحدہ لوگوں کو نکالا, ہزاروں لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا. بہت سارے ایسے نیٹ ورکس ہیں جو کریمنلز کے, گینگسٹرز کے, جو یہ کام کر رہے ہیں. افریقہ, یورپ, کمبوڈیا, تھائی لینڈ, مطلب کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے یار. مطلب دبئی نے 6,000 لوگوں کو ڈپورٹ کیا. آذربائیجان 2,500 لوگ صرف آذربائیجان نے بیگرز بھیجے ہیں. 6,000 بیگرز UAE سے آئے. آپ کو پتا UAE is not giving visas to many Pakistanis. آپ کو اس چیز کا اندازہ؟ UAE ویزے نہیں دے رہا. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اب UAE جو ہے اس نے کہا بھائی یہ تو مطلب یہ تو تماشا ہی لگ گیا نا, پھر یہ تو تماشا ہی لگ گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ UAE جو ہے, UAE نے بھی ہمارے ویزے بند کیے ہوئے ہیں, اور UAE نے ہمارے ویزے اس لیے بند کیے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں. UAE والے کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں, یہ ہمارے ہاں یہاں مانگنے آتے ہیں. آذربائیجان سے ہماری نئی نئی دوستی ڈیولپ ہو گئی, بڑے ٹرپ ہوئے. میں بھی ابھی آذربائیجان گیا ہوا تھا کچھ دن پہلے, اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ کیا ہوا یا کیسے چیزیں ہوئی. کلچر پاکستان سے ہی ختم کرنا چاہیے. ہم جو پروفیشنل بھیک مانگنے والے ان کو نہ دیں, اپنے قریبی عزیزوں کو دیں, اپنے جاننے والوں کو دیں. اگر ہم یہ کلچر شروع کریں کہ آپ کے ارد گرد میں, آپ کے آس پاس کی مسجد میں, آپ کے محلے میں اگر کوئی غریب ہے, آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے, آپ کی پرائمری ذمہ داری ہے چپ کر کے اس کی مدد کریں, بجائے اس کے کہ وہ باہر سڑکوں پہ آ کے لوگ مانگیں. یہ پہلے خویش پھر درویش ہوتا ہے, اولی الارحام کے حق بھی ہوتے ہیں. تو آپ یہ تو کریں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.